بینکم ومن عنده علم الکتاب رب صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سامعین گرامی، ناظرین محترم، نہج البلاغہ کے تعارف کے سلسلے میں آج ہم آپ سے دوسری نشست میں مخاطب ہیں۔ آج ہماری گفتگو ان سوالات کے جوابات کے ذیل میں ہوگی جو نشر ہو چکے آپ کے اور ہمارے سامنے ہیں، لیکن صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ نشست کی کچھ گفتگو مکمل ہونے سے رہ گئی تھی، لہٰذا آج ہم پہلے اس کو مکمل کر لیں گے اور اس کے بعد آج کے سوالات کی طرف انشاءاللہ آئیں گے۔ ایک سلسلہ اور ہے جو آپ سے گزارش ہے، وہ یہ ہے کہ گزشتہ ہماری تقریر کا جو دوسرا سوال تھا اس میں سید رضی کا تعارف اور ان کی سوانح حیات ہمیں بیان کرنا تھی، جو ہم نے انتہائی اختصار کے ساتھ بیان کر دی تھی۔ اس میں ایک تھوڑی سی غلطی یہ ہو گئی کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا سن ولادت 359 یعنی 359 ہجری ہے اور سن وفات 406 یعنی 406 سن ہجری ہے۔ اس لحاظ سے ان کی عمر بنتی ہے 47 سال 47۔ اب کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ عموماً اپنی عمر کا حساب شمسی کیلنڈر سے لگاتے ہیں، اور یہ حساب قمری کیلنڈر سے تھا جس میں ان کی عمر 47 سال بن رہی تھی۔ 33 سال میں ایک شمسی کیلنڈر جو ہے وہ 1 سال پیچھے رہ جاتا ہے قمری کیلنڈر سے، یعنی قمری کیلنڈر کے 34 سال ہوتے ہیں، شمسی کیلنڈر کے 33 سال میں۔ تو اس اعتبار سے ہم نے یہ ارادہ کیا تھا کہ 47 سال کو 46 سال بتائیں گے، لیکن وہ غلطی سے 46 کی جگہ 36 منہ سے نکل گیا یا 36 نکل گیا، تو سامعین گرامی اور ہمارے ناظرین محترم اس کی تصحیح فرما لیں۔ تو بہرحال یہ ہماری گفتگو کا تعارف گزشتہ سلسلے میں اور گزشتہ تقریر کے ذیل میں ہو گیا ہے۔ اب ہم موجودہ تقریر کا آغاز کر رہے ہیں۔ تو دیکھیے، موجودہ تقریر میں جیسا کہ ہم نے ابھی بتایا کہ تھوڑی سی گفتگو ہماری رہ گئی تھی، اور وہ یہ تھی کہ ہم نے نہج البلاغہ میں موجود خطبات کے ذیل میں ایک سیر حاصل گفتگو کی تھی۔ خطبات کی تعداد، خطبات کے موضوعات، خطبات کی دیگر صفات، وہ تمام باتیں ہو گئی تھیں، لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں تھا کہ ہم نہج البلاغہ کے دوسرے اور تیسرے حصے یعنی مکتوبات اور ارشادات امیر المومنین علیہ السلام کہ جنہیں کلمات قصار کہا جاتا ہے، اس کے اوپر کوئی گفتگو کرتے۔ تو آج ہم پہلے جلدی آپ کو وہ باقی ماندہ حصہ پڑھ کے سنا دیں، اور اس کے بعد ہم آج کی تقریر کے سوالات کی طرف آتے ہیں۔ تو دیکھیے، پہلی چیز یہ ہے کہ خطوط کی تعداد ہر جگہ 79 یعنی 79 ہے، اور ان کو بھی خطبات کی طرح حالات و واقعات اور اس میں موجود علوم و معارف پر بھی تقسیم بھی کیا جا سکتا ہے اور بات بھی کی جا سکتی ہے۔
لیکن مسئلہ یہ ہے کہ 79 یعنی 79 خطوط کے اوپر الگ الگ گفتگو کرنے کے لیے ظاہر ہے اشرے چاہیے ہیں، اس لیے ہم صرف اتنا ہی آپ کو بتائیں گے کہ ان مکتوبات کی جو موضوعات کے اعتبار سے تقسیم ہے وہ اکثر ہمارے علماء نے کی ہے اور آپ کو مختلف کتابوں میں مل بھی جائے گی۔ اس کے بعد جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ جو چیز عموماً آپ کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور ہم بھی اس کو مختصر کر کے اپنے الفاظ میں بتا رہے ہیں کہ پہلی قسم جو مکتوبات کی ہے اس میں تنبیہ اور اصلاح کے موضوعات ہیں، اور اس قسم کے خطوط جو ہیں ان کی تعداد 16 ہے۔ پھر اس کے بعد وہ خطوط جن میں سیاسیات، جہاں بانی یعنی طرز حکومت وغیرہ کے بارے متعلق سنہری حروف میں لکھے جانے والے اصول بیان کیے گئے ہیں اور آج تک دنیا اس سے فیض حاصل کر رہی ہے، ان کی تعداد جو ہے وہ 8 ہے۔ پھر وہ خطوط جن میں معاہدے ہیں وہ 3 ہیں۔ پھر کچھ خطوط وہ ہیں کہ جس میں فوجی معاملات کے اوپر گفتگو کی گئی ہے۔ ایسے خطوط اگر الگ کیے جائیں تو 7 ہیں۔ تعلیم و تربیت، پند و نصائح اور مختلف امور کے بارے میں نصیحتیں جن خطوط میں ہیں ان کی تعداد 18 ہے۔ پھر 18 ہی خطوط ایسے بھی ہیں جن کا انداز خط والا نہیں ہے، یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مخاطب جو ہے وہ سامنے موجود ہے اور اس سے دو بدو بات کی جا رہی ہے۔ اگر اس طرح کے خطبے آپ ڈھونڈ کے اس طرح کے خطوط آپ نہج البلاغہ میں ڈھونڈیں تو 18 خطوط ایسے مل جائیں گے۔ اب ہم سے بعض لوگوں نے گزشتہ تقریر سن کے یہ فرمائش کی تھی کہ جو آپ نے تعداد بتائی ہے خطبوں کی، اس میں خطبوں کے نمبر ہر خطبے کا بتا دیں، اور اسی طریقے سے خطوط میں بھی ہر خط کا نمبر ہم بتا دیں تو ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، وہ بھی ہم انشاءاللہ اگر آئندہ موقع ملا تو بتا دیں گے۔ لیکن کیونکہ اس وقت کا پروگرام ہمارا پہلے سے طے شدہ سوالات کے جوابات میں ہے، اس لیے ہم آج کی تقریر میں ان دونوں میں سے کوئی فرمائش پوری نہیں کر پائیں گے، اور وہاں پر جو 241 خطبات میں موضوعات کے اعتبار سے نمبروں کی ہمیں تفصیل بتانا ہوگی، اس کے لیے تو ایک تقریر بھی کافی نہیں ہوگی۔ تو بہرحال 7ویں قسم جو ہے وہ یہ ہے کہ بدنیتی، عہد شکنی اور اس قسم کی حرکات کے اوپر مولا نے ان امور کو انجام دینے والوں کو تنبیہ کی ہے، اور ایسی تنبیہ سے متعلق جو آپ کے خطوط ہیں وہ اگر نکالے جائیں تو ان کی تعداد 3 ہے۔ یہ ہمارا مختصر تعارف دوسرے حصے کا ہو گیا جس میں خطوط یعنی مکتوبات آپ کے درج کیے گئے ہیں، اور دوسرا حصہ قرار دیا ہے نہج البلاغہ کا سید رضی نے۔ اب اس کے بعد ایک تیسرا حصہ جسے ہم ارشادات کا، اقوال کا، یا جیسا کہ کتاب میں کلمات قصار کا لفظ استعمال ہوا ہے، قصار قصر کی جمع ہے، یعنی چھوٹے چھوٹے جملوں میں کوئی بات بیان کرنا۔ تو دیکھیے اس سلسلے میں یہ ایک بہت بڑا معجزہ ہے کلام امیر المومنین علیہ السلام کا، کہ معترضین نے جو اپنی طرف سے شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی یا مختلف قسم کے فتنے اٹھائے، ان سب کا تعلق خطبات سے ہے۔ جہاں تک آپ کے ارشادات کا تعلق ہے، یہ ایک عجیب بات ہے کہ آج آپ مختلف تعلیمی جریدے ہوں، روزنامے ہوں، رسالے ہوں، میگزین ہوں، یا
मालूमात आम्मा की किताबें हों, निसाब की किताबें हों, हर जगह कहीं अक़वाल ज़र्री के नाम से, कहीं बेमिसाल कलामात के नाम से, कहीं बेहतरीन नसीहत के नाम से मौला के कलामात मिलते हैं। और आम तौर पर कोई भी ये नहीं कहता कि ये कलामात जो हैं वो अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम के नहीं बल्कि सैयद रज़ी के हैं, बल्कि ये एक अजीब मोजिज़ा है कि आपके कलामात क़िसार जो हैं वो सबसे ज़्यादा मारूफ़, सबसे ज़्यादा मक़बूल और सबसे ज़्यादा शुकूक व शुबहात से मुबर्रा और मुनज़्ज़ह हैं। अब देखिए, इनकी जो तादाद है जो नहजुल बलागा में जमा की गई, ये बात हम पहले कह चुके कि नहजुल बलागा मौला के अहद खिलाफत के जितने भी कलाम, खुतबात या आपके मकतूबात हैं वो सब इसमें मौजूद नहीं हैं, इसके अलावा भी हैं। ये एक अलग मौजू है, इस पर हम पहले बात कर चुके। अब आज आप सिर्फ इतना सुन लें कि नहजुल बलागा में जो कलमात क़िसार के नाम से जमा किए गए हैं उनकी तादाद जो है वो 480 है। अब इनको अगर हम चाहें कि मौज़ूआत के एतबार से मुरतब करें और इनके मौज़ूआत को अलग अलग पेश करें तो ये एक बहुत तवील काम होगा, क्योंकि 480 इरशादात में इसमें शक नहीं है कि एक एक मौजू के ऊपर 2-2, 3-3, 4-4 अक़वाल मुख्तलिफ़ मौक़े पर मौला के मिल जाते हैं। लेकिन अगर हम उनकी गिनती को यानी उन 3-4 को मौजू के एतबार से एक भी कर लें तो 470 कलमात को मौज़ूआत के एतबार से अलहदा करने के लिए हमें कम से कम 300-350 सुर्खियाँ कायम करना पड़ेंगी। नामुमकिन काम ये भी नहीं है, लेकिन वक्त तलब है, हो सकता है। तो ये हमने आपसे उस गुफ्तगू को तमाम कर लिया कि जो गुज़िश्ता नशिस्त में रह गई थी। अब आज के सवालात आप भी निकाल लें और हम भी उन सवालात को अपने सामने रखते हैं जो पहले नश्र हो चुके हैं। इसमें पहला सवाल वो ये है कि इसके कितने विजन गुज़र चुके हैं, और दूसरा सवाल है कि विजन 1 यानी पहले विजन और मौजूदा विजन में क्या फ़र्क है। अब प्रोग्राम और इश्तिहार के मुताबिक ये 2 सवालात हैं, लेकिन दोनों सवालात आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। इस सिलसिले में हम आपको एक बात बहुत वाज़ेह तौर पर बता दें, वो ये है कि अगर कोई किताब, कोई मुजल्ला, कोई दस्तावेज़ एक मर्तबा किसी शक्ल में मुरतब की गई हो और कुछ अरसे बाद जब दोबारा मुरतब की जाए तो उसमें किसी किस्म की तब्दीली नज़र आए, वो तब्दीली तरतीब में भी हो सकती है, वो तब्दीली अल्फाज में भी हो सकती है, वो तब्दीली कमी की शक्ल में भी हो सकती है, वो तब्दीली इजाफे की शक्ल में भी हो सकती है, वो तब्दीली अल्फाज की तब्दीली भी हो सकती है, और वो तब्दीली हरकत की तब्दीली भी हो सकती है, यानी ज़बर को ज़ेर को पेश या इस तरीक़े से किसी हरकत को तब्दील किया जाए। ये एक मुस्तक़िल मौजू है जिसे हम कहते हैं तहरीफ़। जैसा कि हम जानते हैं कि गुज़िश्ता अंबिया पर नाजिल होने वाली हामी कुतुब आज आलम इंसानियत में अपनी शक्ल में मौजूद नहीं हैं, बल्कि उनमें मुख्तलिफ़ किस्म की तहरीफ़ात हो चुकी हैं।
لیکن الحمدللہ ہمارے پاس کلام الہی قرآن ایک ایسی آسمانی کتاب ہے کہ جو مکمل طور پر تحریف سے پاک ہے۔ اسی طرح الحمدللہ نہج البلاغہ ہو، صحیفہ کاملہ ہو، یا اور بعض صحیفے جیسے صحیفہ علویہ وغیرہ، یہ ایسے صحیفے اور ایسی کتابیں ہیں کہ الحمدللہ تحریف سے مکمل طور سے پاک ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک مرتبہ شائع ہونے والی تحریر دوسری دفعہ کسی کمی بیشی یا ترتیبی اعتبار سے تبدیل ہوئی ہو۔ جہاں تک نہج البلاغہ کا تعلق ہے، گزشتہ جو ہماری نشست تھی اس میں ہم نے بہت واضح طور پر بتایا تھا کہ سید رضی سے مولا امیر المومنین علیہ السلام کا جو زمانہ ہے وہ 350 سال کا فاصلہ ہے، اور اس 350 سال میں عہد امیر المومنین سے لے کے اور عہد سید رضی علی اللہ مقامہ تک سینکڑوں کتابیں مولا کے خطبات، اقوال، مکتوبات، قضایات یعنی فیصلے وغیرہ سے متعلق لکھی جا چکی تھیں، اور سید رضی نے جو بھی مواد نقل کیا وہ باقاعدہ حوالے کے ساتھ، مصنف کے ذکر کے ساتھ، کتاب کے تعارف کے ساتھ نقل کیا، اور یہ کہہ کے نقل کیا کہ اس میں کچھ کمی ہے۔ کسی کو خطبہ کہہ کے نقل کیا، کسی کو کلام کہہ کے نقل کیا، کسی کو مکتوب کہہ کے نقل کیا۔ تو غرض کہنے کا مقصد یہ کہ نہج البلاغہ میں جو کچھ بھی نقل کیا گیا وہ اس سے پہلے سینکڑوں کتابوں میں موجود تھا، لہٰذا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ اس میں تحریف ہو۔ یعنی وہ کتابیں عوام کے ہاتھوں میں تھیں، اور کہیں بھی اگر ذرہ برابر بھی تبدیلی ہوتی تو اس کو فوری طور سے لوگ اس غلطی کو پکڑتے، نشاندہی کرتے، اور یہ کہا جاتا کہ بھائی یہ کیسے آپ نے لکھ دیا، آپ نے جہاں سے نقل کیا ہے، جہاں کا حوالہ دیا ہے وہاں تو یہ نہیں، یہ لکھا ہے، اور اس سے پہلے والی میں بھی یہ لکھا تھا۔ تو اس اعتبار سے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ نہج البلاغہ میں کسی قسم کی تحریف ہو اور کسی زمانے میں اس میں تبدیلی کا کسی ویژن میں کوئی تصور کیا جا سکے۔ تو یہ آپ کے پہلے اور دوسرے سوال کا جواب ہو گیا۔ البتہ ایک وضاحت ہم اور بھی کر دیں کہ یہ جو نہج البلاغہ میں مواد ہے یہ سب عہد خلافت ظاہری کا ہے۔ اس سے پہلے مولا کو خطبے دینے کی اجازت نہیں تھی، آپ دعاؤں کے ذریعے تعلیم و تربیت، درس معرفت، الہیات، توحید اور دیگر امور دعاؤں کے ذریعے سکھاتے تھے، لہٰذا پورا صحیفہ علویہ بھی ہمارے پاس موجود ہے، اور الحمدللہ وہ صحیفہ علویہ جو اس عہد کی دعاؤں کا مجموعہ ہے کہ جس میں آپ صاحب اقتدار نہیں تھے، اس کے باوجود اس میں بھی کوئی تحریف نہیں ہے۔ لہٰذا یہ جو آپ کا پہلا اور دوسرا سوال تھا اس کو ہم نے واضح طور پر آپ کے سامنے بیان کر دیا۔ اب اس سوال کو مزید آگے بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ پروگرام کے تحت ہماری جو اس وقت کی گفتگو ہے وہ 45 منٹ کی ہے، اور 45 منٹ کے بعد 15 منٹ ہمیں دینا ہے اپنے موجود اور حاضر سامعین کو کہ اگر وہ کوئی وضاحت طلب کرنا چاہیں اور کسی سلسلے میں سوال کرنا چاہیں تو وہ سوال کر لیں گے۔ تو یہ ہو گیا پہلے اور دوسرے سوال کا جواب۔ اب آ جائیے تیسرے سوال کے اوپر۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ کون سے ذرائع سے امیر المومنین کی رہنمائی حاصل کی جا سکتی ہے؟ اب دیکھیں یہاں پر سوال کیا جا رہا ہے ذرائع کا، اور رہنمائی کی بات کی جا رہی ہے امیر المومنین کی رہنمائی۔ تو اب امیر المومنین کی رہنمائی کا لفظ جو ہے وہ تو بہت وسیع ہو گیا، اس میں نہج البلاغہ کی حدود جو ہیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔
لہٰذا بہت سے ذرائع ہیں، جیسا کہ ابھی ہم نے صحیفہ علویہ کا بھی ذکر کیا اور یہ بھی کہا کہ آئندہ چل کے اگر کبھی موقع ہوا تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ کہ نہج البلاغہ جو ہے یہ سید رضی کا ایک خاص انتخاب تھا اس زمانے، ان حالات اور ان اہداف کو دیکھتے ہوئے کہ جن کے لیے انہوں نے یہ کلمات اور دیگر چیزیں جمع کی تھی۔ تو اس کے علاوہ بہت کچھ ہے، تو اس کے اوپر اگر بات کی جائے، اس سے استفادہ کیا جائے تو وہ ایک الگ مسئلہ ہے۔ لہٰذا یہ تیسرے سوال کا جواب جو ہے اس کو ہم فی الحال محدود کیے دیتے ہیں نہج البلاغہ کی حد تک، کیونکہ چوتھا سوال جو ہے وہ نہج البلاغہ کے بارے میں ہی ہے، اور اس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ ہم بحیثیت فرد اپنی ذاتی اور عملی زندگی میں بہتری کے لیے نہج البلاغہ سے استفادہ کیسے کر سکتے ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے اور عملی سوال ہے، لیکن اب اس کا جواب بھی ہمیں عملی ہی دینا پڑے گا۔ یعنی ہم خالی یہ کہیں کہ ایسے فائدہ اٹھا لیں، ایسے فائدہ اٹھا لیں، ایسے فائدہ اٹھا لیں، بات نہیں بنے گی، بلکہ ہمیں کچھ عملاً آپ کو کر کے دکھانا پڑے گا۔ تو دیکھیے بات یہ ہے کہ ہم اگر یہ چاہیں کہ نہج البلاغہ سے ذاتی طور پر اور اجتماعی طور پر فائدہ حاصل ہو اور ہمارے درمیان اس گراں بہا علمی سرمایے کی موجودگی جو ہے وہ عالم انسانیت کے لیے ایک مفید دستاویز ثابت ہو، تو بہت ضروری ہے کہ ہم اس کا کما حقہ تعارف کرائیں، اور کما حقہ تعارف کرانے کے لیے ہمیں ایسے افراد کا انتخاب کرنا پڑے گا کہ جو کلام معصوم کے اسرار و رموز کو، کلام معصوم کی بلاغت کو، کلام معصوم کے ان بلند مطالب کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد عوام الناس کے سامنے ان کے فہم و فراست کے مطابق، ان کی عقول کے مطابق اور ان کے جو بھی علمی معیار ہیں، استعداد علمی ہے، اس کو دیکھتے ہوئے اس کی تفسیر کریں۔ جیسا کہ ہمارے ہاں مفسر حضرات اور مدرس قرآن کی تفسیر پیش کرتے ہیں، بالکل اسی طریقے سے ہمارے پاس ایسی محفلیں ہونا چاہیے ہیں کہ جن میں ہم نہج البلاغہ کے مختلف کلمات کی، مختلف خطبات کی، مختلف مکتوبات کی تفسیر اسی انداز پر پیش کریں جس انداز پر قرآن کی تفسیر کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں، ایک بات آپ یاد رکھیے کہ ہم نے جیسا کہ گزشتہ تقریر میں کہا تھا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معلم کتاب و حکمت ہیں، اور آپ کے بعد آپ کے نفوس، آپ کے خلفاء، آپ کے نائبین، آپ کے جانشین، آپ کے بعد آنے والی حجتان خدا آپ کے اس مقصد کو اور آپ کی اس ذمہ داری کو زندہ رکھنے کی مجاز ہیں، بلکہ ذمہ دار ہیں۔ لہٰذا امیر المومنین کے خطبات کو اور امیر المومنین کی، بلکہ ہر امام کی تعلیمات کو اگر آپ دیکھنا اور سمجھنا چاہیں گے تو قرآن کی روشنی میں ہی سمجھیں گے۔ آپ نے جو گفتگو کی ہے، جہاں جہاں کی ہے، اگر آپ غور کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ دراصل قرآن کی تفسیر ہے،
اور اس چیز کی طرف ہم نے گزشتہ نشست میں آپ کی خاص طور سے توجہ دلائی تھی، اور آپ کے خطبات کی تقسیم کو بیان کرتے وقت قرآن کی آیتیں پڑھی تھیں اور بتایا تھا کہ یہ قسم جو ہے وہ اس قسم کی آیات کی تفسیر میں ہے، یہ قسم اس قسم کی آیات کی تفسیر میں ہے۔ اب آج ہم ایسا کرتے ہیں کہ جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں اس کو عملاً بھی آپ کے سامنے رکھ دیں۔ ہمارے پاس ابھی تقریباً 20 منٹ ہیں، اور ان 20 منٹوں میں یا اس سے کچھ کم میں، تاکہ آپ کے پاس سوالات کا وقت بچ جائے، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ مولا کے اقوال میں سے چند اقوال کا انتخاب کرتے ہیں اور ان منتخب کلمات کو قرآن کی آیتوں کے سامنے رکھ کے اس کی تفسیر کرتے ہیں، تاکہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہ عملاً کر کے دکھائیں کہ بھئی یہ کیسے ممکن ہے۔ کوئی ہم سے پوچھ سکتا ہے کہ صاحب آپ کہہ تو رہے ہیں، کیسے ہو گئی؟ تو اس اعتبار سے ہم ایسا کرتے ہیں کہ آپ کے 3 کلمات کو منتخب کرتے ہیں، اور ایسے 3 کلمات کو منتخب کرتے ہیں کہ جو موضوع کے اعتبار سے مشترک ہوں۔ ایک کلمہ آپ کا نمبر کے اعتبار سے کلمات قصار میں، یعنی جتنے کلمات ہیں 470 جیسا کہ ابھی ہم نے کہا، اس میں 83 نمبر 83 نمبر اس کو ہم پڑھتے ہیں اور اس کی تفسیر، اس کی تشریح قرآن کے روشنی میں کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور آپ کا کلمہ لے لیں گے، اور پھر ہمارے پاس امید ہے اتنا وقت ہے کہ ہم ایک اور بھی لے لیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم آپ کو موقع دیں گے کہ آپ ہماری گفتگو میں جو بھی مزید وضاحتیں چاہتے ہیں وہ کر لیں۔ تو دیکھیے، سب سے پہلے جیسا کہ ابھی ہم نے کہا کہ ہم لیتے ہیں قول آپ کا 83۔ اس میں آپ فرماتے ہیں کہ عجبت لمن یقنت ومعہ الاستغفار، اس پر تعجب ہوتا ہے کہ جو مایوس ہوتا ہے۔ یہاں مایوس ہونے کا مطلب رحمت سے مایوس ہوتا ہے، جب کہ اس کے پاس استغفار کا موقع، جس کو آپ کہتے ہیں آپشن، یعنی استغفار کا موقع اس کے پاس موجود ہے۔ استغفار کا موقع ہونے کے باوجود کیا وجہ ہے کہ وہ مایوس ہوتا ہے، اور اس کی مایوسی جو ہے وہ ہمارے لیے قابل تعجب ہے۔ اب دیکھیے، یہ ایک عجیب قول ہے۔ آپ فرماتے ہیں مجھے تعجب ہوتا ہے کہ کوئی کیوں مایوس ہوتا ہے۔ دراصل اب آپ اس کو قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ سورہ زمر کی آیت 53 ہے، جس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا وانہ هو الغفور الرحیم۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام نے خود فرمایا کہ قرآن میں جتنی آیتیں ہیں، یہ آیت ان تمام آیتوں سے زیادہ وسیع آیت ہے، بہت وسیع آیت ہے۔ دیکھیے، ایک عجیب بات ہے، پروردگار عالم خطاب کس سے کر رہا ہے؟ اپنے بندوں سے۔ یا عبادی، اے میرے بندوں۔ دیکھیے، آپ کو یہ اندازہ ہے کہ قرآن میں طرز تخاطب جو ہے وہ مختلف ہوتا ہے، یعنی جب کوئی ایسی بات کہنا ہو کہ جس کا تعلق انسانوں سے ہو تو یا ایھا الناس کہہ کے قرآن خطاب کرتا ہے۔ کوئی ایسی بات ہو کہ جس میں انسانوں اور جنوں کو شامل کرنا ہو، یا معاشر الانس والجن، جہاں کفار سے بات کرنا ہو قل یا ایھا الکافرون، جہاں اہل کتاب سے بات کرنا ہو یا اہل الکتاب، اور
جہاں صاحبان ایمان سے بات کرنا ہو وہاں یا ایھا الذین آمنو۔ اور یہ ایک عجیب بات ہے، اگر آپ غور کریں تو پورے قرآن میں 86 سورے جو مکے میں نازل ہوئے اس میں کہیں آپ کو یا ایھا الذین آمنو کا خطاب نہیں ملے گا۔ وہ 28 سورے جو مدینے میں نازل ہوئے ہیں اس میں جگہ جگہ یا ایھا الذین آمنو کا خطاب ملے گا۔ اچھا، اب یہاں ایک عجیب خطاب ہے، نہ یا ایھا الذین آمنو کہا گیا، نہ ایھا الناس کہا گیا، بلکہ کیا کہا گیا؟ یا عبادی، اے میرے بندوں۔ اب دیکھیے، جب ایھا الناس کہا جاتا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان کوئی رشتہ سامنے نہیں آتا، لیکن جب یا عبادی کہا جا رہا ہے تو اللہ اور بندے کے درمیان رشتہ سامنے آ گیا۔ اب ایک چیز ہم آپ کو یہاں پر اور بتا دیں جو ایک علمی نکتہ ہے کہ قرآن میں بعض اوقات بندوں کے لیے عبادی کا لفظ استعمال ہوا ہے اور بعض جگہ عبید کا لفظ استعمال ہوا، لیس بظلام للعبید، وہاں عبید استعمال ہوا ہے۔ تو بات کیا ہے کہ عبید کا لفظ جب استعمال کیا جاتا ہے تو وہ تمام بندے جو اللہ کی مخلوق ہیں وہ سب اس میں آ جاتے ہیں، خواہ وہ اللہ کو مانتے ہوں خواہ نہ مانتے ہیں۔ لیکن جب عباد کہا جاتا ہے تو وہ بندے جو اللہ کو مانتے ہیں، جنہوں نے اپنا اللہ سے تعلق رکھا ہوا ہے، تو ان کے بارے میں کہا گیا کہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے وہ بندوں جنہوں نے اپنے نفوس پر ظلم کیا، یعنی گناہ کیا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اللہ کی رحمت سے کیوں مایوس نہ ہو؟ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس میں شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تمام گناہوں کو بخشتا ہے۔ اب یہاں پر بات ختم ہو جانا چاہیے، لیکن پھر کہا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ غفور بھی ہے اور وہ رحیم بھی ہے۔ تو جیسا کہ ہم نے کہا کہ مولا نے خود فرمایا کہ یہ وسیع ترین آیت ہے۔ اب اس میں پروردگار عالم نے جب ہر اپنے اس بندے سے جو اپنا اور اللہ کا رشتہ سمجھتا ہے، عبادی کہا، عبید نہیں کہا، اس کو نوید دی گئی ہے کہ دیکھو ہرگز ہرگز پروردگار عالم کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ اور رحمت کا جہاں تک تعلق ہے، خود مولا نے دعائے کمیل کے آغاز میں ہی فرما دیا کہ اللہم انی اسألک برحمتک التی وسعت کل شیء، پروردگار میں تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں، اس رحمت کا جو ہر شے پر محیط ہے۔ تو یہ ہم نے اس قول کی تشریح کر کے بتائی کہ اس انداز پر یا اس سے بہتر انداز پر تشریحات کی جائیں اگر مولا کے اقوال کی اور لوگوں کے سامنے پیش کی جائیں، اور یہ بتایا جائے کہ نہج البلاغہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا تعلق قرآن سے نہ ہو، بلکہ صحیح معنوں میں نہج البلاغہ وہ شے ہے کہ جو قرآن کی تفسیر ہے، وہ شے ہے جو قرآن کی تعویل ہے، وہ شے ہے جو قرآن کی تشریح ہے، وہ شے ہے جو قرآن کا علم ہے۔ تو یہ ایک خاص چیز ہے۔ اب ہم ایک دوسرے قول کے اوپر آئے جاتے ہیں، ما ہمن ذنب۔ اچھا، یہاں پر بھی آپ نے ایک جگہ پر ان لوگوں کا تذکرہ کیا ہے کہ جو گناہ کرنے کے بعد پشیمان ہو جاتے ہیں، اور ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ان لوگوں کے لیے گناہ جو ہے وہ اتنا زیادہ وحشتناک اور اندوہناک نہیں ہے کہ جن کا ضمیر زندہ ہو، جن کا نفس لوامہ کام کر رہا ہو اور گناہ سرزد ہوتے کے ساتھ ہی وہ 2 رکعت نماز پڑھیں اور اللہ سے عافیت طلب کریں، ان لوگوں کے لیے گناہ جو ہے وہ اتنا اندوہناک نہیں ہے۔ لیکن یہ بھی دراصل ایک لحاظ سے ہم اس کو ملا سکتے ہیں سورہ نساء کی 70ویں آیت سے کہ توبہ صرف ان لوگوں کی قبول ہوتی ہے کہ جن کے گناہ نادانستہ طور پر ہوتے ہیں۔
جو گناہ پر راضی ہو کے گناہ کرے اس کے گناہ کی حیثیت کچھ اور ہے، جو دانستگی میں تو گناہ کرتا ہے اس کی حیثیت کچھ اور ہے۔ اچھا، اب ایک خاص کلمہ ہے اور اس کو شروع کیا ہے سید رضی اللہ مقامہ نے، وقال علیہ السلام سے، وقال علیہ السلام لقائلی قال بحضرتہ استغفر اللہ۔ آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے آپ علیہ السلام کے سامنے استغفر اللہ کا لفظ استعمال کیا۔ جب اس نے کہا استغفر اللہ تو آپ نے اس کے جواب میں جو فرمایا کہ تمہاری ماں تمہارے غم میں بیٹھے، کچھ معلوم بھی ہے کہ استغفار کیا ہے، اور اس کے بعد پھر آپ نے استغفار کی حقیقت سمجھائی۔ آپ نے یہ فرمایا کہ استغفر اللہ اگر کوئی کہتا ہے تو دراصل 6 باتیں ہیں جو استغفر اللہ کی تکمیل کرتی ہیں۔ اور پھر آپ نے فرمایا کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ استغفار جو ہے وہ بلند منزلت لوگوں کا کام ہے، یعنی جو شخص استغفار کرتا ہے وہ معمولی آدمی نہیں ہے، یہ سمجھ لیں کہ وہ اللہ کے مقرب بندوں میں ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ جس میں ندامت، جس میں ہمیشہ کے لیے ترک گناہ، جس میں مخلوق کے حقوق کا ازالہ، جس میں اللہ کے حقوق کی وہ کیفیت کہ تلف شدہ حقوق کا مکمل طور سے ازالہ کر دیا جائے، بندوں کے حقوق کی تلافی، اللہ کے حقوق کا ازالہ۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ عقل حرام سے پیدا ہونے والے گوشت کو گلا دینا، اس حد تک گلانا کہ کھال ہڈیوں سے چپک جائے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ جس طرح گناہوں کی لذت سے بہرہ ہوئے تھے اسی طرح اطاعت کی صعوبت سے اپنے آپ کو ہلکان کرنا۔ تو دیکھیے یہ 6 باتیں آپ نے بیان کی اور ابتدا یہاں سے کی کہ توبہ یعنی استغفار کرنے والے کو معمولی آدمی نہ سمجھو۔ اب یہ ایک ایسا کلمہ ہے کہ اس کی تشریح کے اوپر کم سے کم گھنٹہ 1.5 گھنٹے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم صرف مثال کے طور پر گفتگو کر رہے ہیں اور یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ نہج البلاغہ کو اجنبی چیز نہ سمجھیں۔ نہج البلاغہ تفسیر قرآن ہے۔ نہج البلاغہ قرآن کا وہ علم ہے کہ جس کو من عندہ علم الکتاب نے بیان کیا ہے۔ نہج البلاغہ کو شیعوں کی کتاب سمجھ کے اس سے تعصب، اس سے علیحدگی اختیار نہ کریں۔ حقیقی علوم قرآن آپ کو نہج البلاغہ میں ملیں گے۔ لہٰذا دیکھیے ہم یہاں پر پھر ایک آیت کی طرف آپ کی توجہ دلاتے ہیں۔ وہ آیت ہے سورہ تحریم کی 8ویں آیت، جس میں پروردگار عالم نے ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے صاحبان ایمان اللہ سے توبہ کرو، وہ توبہ جو توبہ نصوح ہے۔ اب یہ آیت ایک ایسی آیت ہے کہ اس کی 6 یعنی یہ قرآن سورہ تحریم کی 6 آیت اگر آپ پڑھیں، اس میں کیا کہا گیا ہے؟ لوگوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو اس جہنم کی آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے۔ پھر اس کے بعد والی آیت میں کافروں کو متنبہ کیا گیا ہے 7ویں آیت میں، اور 8ویں آیت میں ایک دفعہ پھر مومنوں سے خطاب کیا گیا ہے اور کہا ہے کہ دیکھو اللہ سے توبہ کر لو۔ کیسی توبہ کرو؟
جو توبہ نصوح ہے۔ اب یہ لفظ توبہ نصوح جو ہے، اس کو اگر ہم ایک مرتبہ اپنے سامنے رکھ کے اس کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں، نصوح کاہے سے بنا ہے؟ بعض نے کہا نصاحت سے بنا ہے، اور نصاحت کے کیا معنی ہے؟ سی دینا۔ جس طرح گناہ جو ہے وہ پردہ حیا کو چاک کرتا ہے، توبہ اسے سی دیتی ہے۔ اسی طرح کبھی کہا گیا کہ نصاحت خالص کرنے کو کہتے ہیں، یعنی بندگی کا خلوص جہاں شامل ہو جائے وہ توبہ نصوح ہے۔ اسی طریقے سے توبہ نصوح کی بہت سی کیفیات اور بہت سے حالات بیان کیے گئے ہیں، لیکن جس بات کو ہم نچوڑ لیں اور جتنی اس کے اوپر مفسرین نے گفتگو کی ہے، جتنا سمجھنے کی کوشش کی ہے، اس سب کو ہم ایک دفعہ نچوڑ کے ایک جگہ لے آئیں تو یہی 6 کلمات جو ہیں وہ توبہ نصوح کو واضح کرتے ہیں۔ پہلی چیز کیا کہ گناہ کے بعد ایسی توبہ کہ وہ گناہ دوبارہ نہ ہو۔ آپ کو معلوم ہے کہ کوئی گناہ کرنے کے بعد وہ گناہ دوبارہ نہ ہو، یہ کب ہوتا ہے؟ کسی شاعر سے آپ نے سنا ہے کہ میں میری توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، سامنے ڈھیر ہے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا۔ جب خیال آیا بندگی کا تو توبہ کر لی، جب شراب سامنے آئی تو پھر پی لی، پھر توبہ کی تو جام اٹھا کے پھینک دیا، جب دوبارہ سامنے آئی تو پھر پی لی۔ تو کیا ہے یہ؟ میں میری توبہ شکن، توبہ میری جام شکن، یہ کون سی توبہ ہے؟ یعنی توبہ نصوح کا مطلب یہ ہے کہ جس کیفیت میں گناہ کیا گیا تھا وہ کیفیت بدل جائے، اب خواہش گناہ پیدا ہی نہ ہو، یہ ہے توبہ نصوح۔ اور یہی مولا نے کہا کہ اس کے بعد دوبارہ اگر ہو گئی تو توبہ نصوح نہیں ہے۔ اسی طرح ازالہ، معافی، تلافی، کہ آپ نے خدا جانے کتنے لوگوں کے حقوق غصب کیے اور اب بیٹھے ہوئے جا نماز پر کلوں پر تھپڑ مار رہے ہیں، توبہ 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 توبہ، جس کا حق لیا تھا اس سے کچھ بھی نہیں دیتے، یہ کوئی توبہ نہیں ہوئی جب تک کہ آپ اسے راضی نہ کر لیں۔ اسی طرح واجبات ترک کر دیے، اب توبہ کی جا رہی ہے تو یہ توبہ نصوح نہیں ہے۔ توبہ جب ہوگی جب واجبات کو ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح کہا کہ حرام کھایا ہے اور اسی حرام گوشت کو لے کے توبہ کر لو تو یہ توبہ نہیں ہے۔ توبہ جب ہے کہ جب وہ گوشت جو حرام رزق سے بنا تھا وہ جسم میں نہ رہے۔ تو بہرحال یہ بڑی تفصیلی گفتگو ہے، جیسا کہ ہم نے کہا کہ تقریباً 1 گھنٹے کی گفتگو ہے، لیکن کیونکہ ہمیں اس وقت کے پروگرام کے مطابق 45 منٹ ہی گفتگو کرنا تھی، اس لیے ہم نے 45 منٹ میں اس گفتگو کو ختم کر لیا۔